بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم حرف مخفف کے قواعد بیان کیے تھے۔ آج ہم مد لازم حرف مثقل کی قواعد بیان کریں گے۔ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد مشدد حرف ہو، جیسے الف لام میم۔ اب اس کے حروف پر ہم غور کریں گے کہ اس میں الف، لام اور میم یہ تین حروف ہے۔ تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ الف میں تو کوئی بات نہیں ہے اس وقت، لام اور میم ہے، ان دو حروف میں مد ہے۔ تو لام میں ہم مد کو معلوم کریں گے کہ لام میں مد کیوں ہوتا ہے۔ اب اس پر آپ غور کر لیں تو لام میں الف مد ہے اور اس کے بعد میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم متحرک ہے۔ تو پہلا میم دوسرے میم میں مدغم ہو کر ایک میم مشدد بن گیا، تو یہ تشدید حرف مدہ میں جو الف ہے مد کرنے کا سبب بن گیا، یعنی الف لام میم۔ تو لام کا میم ساکن ہے اور میم کا میم متحرک ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف مثلین یعنی ایک ہی طرح کے حروف جب اکٹھے آ جائیں اور پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو ساکن والا حرف دوسرے میں مدغم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی لام کا جو میم ساکن ہے وہ میم کے جو پہلا میم ہے متحرک اس میں مدغم ہو گیا۔ جب ادغام ہوا تو ادغام کی وجہ سے ایک میم مشدد بن گیا، ان دونوں میم ایک ہو گئے اور ایک میم مشدد بن گیا۔ تو لام کا جو مد ہے وہ اس میم کی شد کی وجہ سے ہے۔ اب دوسرا مد میم کا جو مد ہے، تو میم میں پہلے میم کے بعد یا مدہ ہے اور آخر میں میم ساکن ہے، تو میم میں جب ہم مد کرتے ہیں تو یہ آخری میم کی سکون کی وجہ سے کرتے ہیں، تو دوسرا مد یہاں بن گیا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ الف لام میم میں پہلا مد جو ہے یہ مد لازم حرفی مثقل ہے کیونکہ یہ شد کی وجہ سے ہو گیا، اور دوسرا مد جو ہے اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ مخفف اس لیے ہے کہ یہ آخری میم ساکن ہے، تو اس وجہ سے سکون کی وجہ سے یہ مد ہو گیا۔ تو پہلا مد مد لازم حرفی مثقل اور دوسرا مد لازم حرفی مخفف ہے۔ مد لازم لین، مد لازم لین کیسے کہتے ہیں؟ حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد ساکن حرف ہو، جیسے کاف ہا یا عین صاد، اور اسی طرح دوسرا حامیم عین سین قاف۔ اب یہاں حروف مقطعات تو کافی ہے، لیکن یہاں ہماری بات صرف عین میں ہے،
کہ کاف ہا یا عین صاد یہاں بھی عین آیا ہے، اور دوسرا حامیم عین سین قاف یہاں بھی عین ہے۔ ان دونوں حروف مقطعات میں جو عین کلمہ ہے اس کا درمیانی حرف یائلین ہے، کیونکہ عین میں جو درمیانی حرف ہے اس کو یائلین کہتے ہیں، اور یائلین اور وائلین کا قاعدہ پہلے گزر چکا تھا کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو یائلین کہتے ہیں، وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو واولین کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی عین کلمہ جو ہے دونوں حروف مقطعات میں تو اس کا درمیانی حرف یائلین ہے، تو اس یا میں بھی جو مد ہوتا ہے اس کو مد لازم کہتے ہیں، یعنی مد لازم لین۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی یائلین میں مد لازم نہیں ہے، یہ قاعدہ صرف عین مریم اور عین شورا میں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی یائلین اور واولین موجود ہے، جیسے پہلے مثال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من خوف والصیف، من خوف میں واولین ہے اور والصیف میں یائلین ہے، لیکن وہاں مد لازم نہیں ہے، صرف یہ دو جگہ ہیں، سورہ مریم کا عین کلمہ اور اسی طرح سورہ شورا کا عین کلمہ، دونوں میں عین آیا ہے، اور عین جو ہے اس کا درمیانی حرف یائلین ہے، اور یہاں بھی مد لازم ہے۔ جتنے قسمیں مد لازم کی مذکور ہوئی ان سب کی مقدار طول ہے، خواہ وہ مد لازم کلمی مخفف ہو یا مد لازم کلمی مثقل ہو یا مد لازم حرفی مخفف ہو یا مد لازم حرفی مثقل ہو یا مد لازم لین ہو، سب کی مقدار طول ہے، اور طول کا مقدار میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ طول کا مقدار آپ 3 الف بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح 5 الف بھی کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مد منفصل اور متصل کا مقدار توسط ہے، 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف، اور اسی طرح مد لازم کی مقدار وہ طول ہے، خواہ مد لازم کلمی ہو اور یا حرفی ہو، مخفف ہو یا مثقل ہو، لیکن بہر صورت جتنے بھی مد لازم کی اقسام بیان ہوئی ان سب کی مقدار طول ہے۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ میں مد عارض وقفی اور اسی طرح مد لین عارض کے قواعد کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔